شعر کا، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ. یہ پہلے لائن کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد رعایت شکر ہی دہرم مدیدہ، اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانہ تک. تو یہ جو اشعار ہے دو لائن کا جو ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے حمیدتو. یہ حمیدتو کیا ہے آپ کو؟ حمیدتو فعل ہے. ٹھیک ہے، حمیدتو فعل ہے. جسٹ ایک منٹ. جی، حمیدتو فعل ہے. اس کے بعد حمدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کی تعریف ہے یہ جو حمدن ہے، اس کو بتا رہا ہوں. مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے، جو فعل کے بعد آئے اور فعل کے ہم معنی ہو. تو یہاں دیکھیں، حمیدتو فعل کے بعد حمدن آیا ہے، اور جو میننگ حمیدتو کا ہے وہی میننگ حمدن کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حمدن ہے یہ مفعول مطلق ہو گیا. مفعول مطلق ہو گیا. اور مفعول مطلق لانے کے کئی غرض ہوتے ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں. کئی مقاصد کے لیے لایا جاتا ہے. کبھی تو کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے کہ کام کس طرح ہوا ہے، اور کبھی کام کی تعداد بیان کرنے کے لیے، اور کبھی فعل کے اندر جو میننگ ہے، یعنی فعل کا یعنی ورب کا جو میننگ ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تین مقاصد کے لیے آتے ہیں مفعول مطلق. تو اس شعر میں جو حمیدتو کے بعد حمدن آیا ہے یہ مفعول مطلق ہے. یہ حمیدتو فعل کے اندر جو میننگ ہے اس میننگ میں تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے. حمیدتو کے معنی ہوگا میں نے تعریف کی، لیکن جب حمدن استعمال کر لیا مفعول مطلق تو اب ترجمہ یوں ہوگا کہ میں نے خوب تعریف کی. ٹھیک ہے، پانچوں مفعول کو شعر کے طور پہ میں بتا دے رہا ہوں تاکہ ایک طرح سے یہ ریویژن ہو جا رہا پچھلا جو کیا کہتے ہیں 17واں لیسن. اس کے بعد ہے حامدن. حمیدتو حمدن حامدن. حمیدتو حمدن یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا میں نے خوب تعریف کی. ٹھیک ہے، حامدن کس کی تعریف کی؟ حامد کی تعریف کی. تو یہ حامد جو ہو گیا آبجیکٹ ہو گیا، یعنی مفعول بھی. مفعول بھی ہو گیا، یعنی میں نے جو تعریف کی، میرے تعریف کرنے کا جو اثر ہے، میرا جو فعل ہے اس کا جو اثر ہے کس پر پڑ رہا ہے؟ حامد پر پڑ رہا ہے. حامد کی تعریف کر رہا ہوں تو حامد کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی آبجیکٹ ہے. حامد ایک آبجیکٹ ہے جس کا نام مفعول بھی ہے. چونکہ مفعول 5 قسم کے ہوتے ہیں، مفعول مطلق بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، لہو بھی ہوتا ہے. یہاں پہ حامدن کیا ہے؟ حامدن مفعول بھی ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ جس مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. میں نے تعریف کی، میرا تعریف کرنا کس سے جڑا ہوا ہے؟ حامد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ حمیدن، اس میں جو واو ہے تو پہلے سمجھ لیں کہ واو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کہیں تو واو کنجکشن ہوتا ہے یعنی اینڈ کا میننگ دیتا ہے، اور کہیں واو کیا کہتے ہیں حالیہ ہوتا ہے یعنی حال کو بتاتا ہے، کنڈیشن کو بتاتا ہے، اور کہیں واو بمانا مع ہوتا ہے. تو یہاں جو یہاں جو حمیدن میں جو واو ہے یہ واو بمانا مع ہے. مع کا کیا معنی؟ مع کا معنی ہوں گے ساتھ، وتھ. ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے ایسی واو ہے جو ساتھ ہونے کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے واو کے بعد جو اسم آتا ہے، جو مفعول آتا ہے، اسے مفعول معہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول معہو یہ حمیدن ہے. حمیدن کو سمجھا رہا ہوں مفعول معہو کی تعریف، کہ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع کے بعد آئے. واو بمانا مع کے بعد آئے تو وہ حمیدن میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد حمیدن آیا تو یہ مفعول معہو ہو گیا حمیدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد رعایت شکرہی. رعایت شکرہی، یہ رعایت شکرہی جو ہے 2 حصے ہیں، اس میں 2 جز ہے. پہلا جو ہے وہ ہے رعایت
دوسرا جو ہے مرکب ہے، شکر ہے اور ہی ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہے؟ رعایتہ، یہ مضاف ہے، اور شکر ہی مضاف مضاف الیہ سے مل کر رعایتہ کا کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ رعایت شکر ہی کے ساتھ مل کر، یعنی رعایت شکر ہی، یہ دونوں مل کر مضاف اینڈ مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ مفعول لہو ہو جائے گا. مفعول لہو کی تعریف یہ ہے، مفعول لہو وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل جو واقع ہوا ہے، مفعول کا جو فعل واقع ہوا ہے اس کی غرض کیا ہے، اس غرض کو بتانے کے لیے جو آتا ہے، جو مفعول آتا ہے، اسے مفعول لہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے، یہ تو ہو گیا رعایت شکری. اس کے بعد دہرن. دہرن کے معنی ہوتا ہے زمانہ. دہرن کے معنی ہوتا ہے زمانہ، اور یہ دہرن جو ہے موصوف ہے اور مدیدن صفت ہے. یہ موصوف اور صفت مل کر ہو جائے گا مفعول فی، یعنی ایڈورب ہو جائے گا. دہرم مدیدہ، یہ دونوں موصوف اور صفت سے مل کر یہ ہو جائے گا ایڈورب آف ٹائم، ٹھیک ہے، ایڈورب آف ٹائم یعنی ظرف زمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ان میں پانچوں مفعول آ گیا. حمدتو ہو گیا فعل، حمدن ہو گیا مفعول مطلق، حامدن ہو گیا مفعول بہی، وہ حمیدن ہو گیا مفعول معہو، رعایت الشکر ہی ہو گیا مفعول لہو، دہرم مدیدہ ہو گیا مفعول فی. پانچوں مفعول کو اس اشعار میں شاعر نے پرو دیا ہے. اس کے بعد 18واں سبق میں کیا تھا؟ حال تھا. بہت آسان ہے، بس 2 منٹ میں اس کو ریویژن کر دیتے ہیں. حال وہ اس میں ہے جو فاعل کی یعنی سبجیکٹ کی یا مفعول بہی کی یعنی آبجیکٹ کی، پھر دو کی صورتحال کو، کنڈیشن کو بیان کرے، اسے ہم حال کہتے ہیں. جیسے جاء سلیم راکبن، سلیم آیا سوار ہو کر، ٹھیک ہے. تو سلیم کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل کی حالت بتا رہے ہیں. یہ جو راکبن ہے یہ فاعل کی حالت کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جاء فعل ہو گیا، سلیمن پہلے ذوالحال بنے گا. ڈائریکٹلی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل نہیں بنا سکتے جاء کا. سلیم ذوالحال اور راکبن حال، سلیم ذوالحال راکبن حال کے ساتھ جاء کا فاعل بن گیا. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بنا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو راکبن ہے یہ صرف فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے. دوسرا جو مثال ہے ضربتو زیدم مشدودن، تو ضربتو کے اندر فعل اینڈ فاعل دونوں ہیں. میں نے مارا، میں نے مارا تو فعل بھی ہو گیا، ضربہ مارنا فعل ہو گیا، اور میں نے مارا تو ضمیر جو ہے واحد متکلم ہے یہ فاعل ہو گیا، فعل اینڈ فاعل ہو گیا. اور یہ جو زیدن ہے، زید کو مارا تو زیدن مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم ڈائریکٹلی مفعول بھی یعنی آبجیکٹ نہیں بنا سکتے، پہلے ذوالحال بنے گا. ضربت زیدن مشدودہ، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید بندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ کی حالت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. تو ضربتو فعل اینڈ فاعل، زیدن مفعول بھی، ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے تو پہلے اس کو ذوالحال بنائیں گے زیدن کو، اور مشدودن جو ہے یہ حال بن جائے گا زیدن کا. زیدن ذوالحال اپنے حال مشدودن کے ساتھ مل کر ضربتو کا کیا بن گیا؟ مفعول بھی بن گیا. ضربتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بنا. یہ ہو گیا. یہ دوسرے ایگزامپل میں کیا ہو گیا؟ مفعول کی حالت کو بیان کیا گیا. تیسرے ایگزامپل میں دونوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. لقیتو زیدن راکبین، لقیتو اس کے اندر فعل اینڈ فاعل دونوں ہیں. میں نے ملاقات کی، زیدن مفعول بھی، ٹھیک ہے. راکبین اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، ٹھیک ہے. تو لقیتو فعل با فاعل، ٹھیک ہے. لقیتو فعل اور تو ضمیر جو ہے پہلے ذوالحال بنے گا، ذوالحال اول بنے گا، ٹھیک ہے. اور زیدن مفعول بھی پہلے نہیں بنے گا، پہلے ذوالحال ثانی بنے گا، دوسرا ذوالحال، ٹھیک ہے. اور راکبینی دونوں سے حال بنے گا، دونوں کا حال بنے گا. اور اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ فعل فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا. قاعدہ کیا ہے؟ ذوالحال جو ہے، جو حال والا ہے، اکثر معرفہ یعنی پراپر ہوتا ہے، اور حال اکثر نکیرہ ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے اکثر مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا دوسرا قاعدہ تھا اگر ذوالحال یعنی حال والا جس کے حال کو ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ذوالحال نکرہ ہو یعنی کامن ہو تو حال کو مقدم کرنا یعنی پہلے لانا واجب ہے. جیسے لقیت راکبا رجلا، میں نے
ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو سوار تھا، تو رجولن اس میں کامن نون ہے یعنی نکیرہ ہے، تو ایسے کنڈیشن میں کیا کریں گے، جو حال ہوگا یعنی راکبن حال ہے رجولن سے، اس کو پہلے لانا واجب ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ، حال کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے. جیسے لقیت حمیدن وہو جالسن، یہ جو وہو جالسن ہے یہ حال ہے. ٹھیک ہے. کس سے؟ حمیدن سے. حمیدن سے حال ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ کبھی ہوتا ہے حال اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے یعنی وربل سینٹینس ہوتا ہے. جیسے جاء یحییٰ یسعیٰ، یحییٰ جو ہے فاعل ہے لیکن ڈائریکٹ فاعل نہیں بنے گا بلکہ پہلے ذوالحال بنے گا، اور یسعیٰ فعل اپنے اندر پوشیدہ ضمیر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن جائے گا یحییٰ کا. یحییٰ ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل ہو جائے گا. یہ کل کا ریویژن جو تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. بس اب آج کے سبق پہ آ جاتے ہیں. یہ ڈرائنگ کن کا اوپن ہے؟ برائے مہربانی دھیان دے اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19واں سبق. 19ویں سبق میں جو ہے وہ ہے آپ کو پڑھنا تمیز. تمیز. ٹھیک ہے. 19واں سبق تمیز. تمیز کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے اردو بول چال میں کیا ہوتا ہے، تمیز کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا، الگ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی مکس کرنے کا الٹا کیا ہے؟ تمیز کرنا. کہتے ہیں عام اردو بول چال میں بچوں کو کہ اسے تو بڑوں میں اور بچوں میں، بڑوں اور بچوں کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یعنی جیسے بچوں سے بیہیو کرتا ہے ویسے بڑوں سے بیہیو کرتا ہے. تو تمیز کے معنی ہوتا ہے ڈفرینشیٹ کرنا. ٹھیک ہے. تمیز کیا ہے؟ تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے. بس اتنا ہی تعریف ہے، ڈیفینیشن جو ہے بس اتنا ہی ہے. تمیز وہ اسم ہے، یاد رکھیں گے تمیز جو ہے اسم کی کیٹیگری ہے، نون کی کیٹیگری ہے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز، اب یہ مبہم چیز کیا ہے؟ مبہم کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر کنفیوژن ہو. مبہم کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کو، یعنی ایسی چیز کو جس کے اندر کیا ہو؟ کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے. کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے. یعنی مبہم چیز میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس پوشیدگی کو دور کرے. ٹھیک ہے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز، مبہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایسی چیز جس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کنفیوژن ہو، گول مول ہو، ایگزیکٹ پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. اس چیز کے اندر جو پوشیدگی ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو پوشیدگی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، اس کو دور کرے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے. جیسے رأیت احد عشر کوكبا. رأیت احد عشر کوكبا، یہاں تک ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، وربل سینٹینس ہے، جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس قواعد کو، اس قاعدہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. رأیت احد عشر کوكبا، ابھی ترجمہ بھی نہیں کرتا ہوں. اس میں کوكبن جو ہے، یہ جو کوكبن ہے، کوكبن نے احد عشر کے ابہام کو، کنفیوژن کو کیا کر دیا ہے؟ دور کیا ہے، دور کر دیا ہے. اور یہاں تک ہو گیا. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ممیز کہتے ہیں. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو یعنی کنفیوژن کو دور کرتی اس اسم کو ممیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ممیز کے معنی ہوں گے تمیز کیا ہوا. ٹھیک ہے. تمیز وہ اسم ہے، پھر سے دیکھیں، تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے. یعنی ایسی چیز جس کے اندر پوشیدگی ہے ہو. ٹھیک ہے. اس کی پوشیدگی کو دور کرے.
یہ ہو گیا ڈیفینیشن. جیسے رأیتو احد عشر کوکبن، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے 11 ستارے دیکھے. رأیتو میں نے دیکھے، فعل اینڈ فاعل. احد عشر جو ہے 11 ہے، 11 گنتی ہے. احد عشر، احد عشر گنتی کو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کر کے. احد عشر 11 ہو گئے، اور کوکبن جو ہے یہ ستارہ، ستارے. ٹھیک ہے. رأیتو احد عشر کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے. کیا دیکھے؟ میں نے 11 ستارے دیکھے. اس میں کوکبن جو ہے، کوکبن، کوکبن نے احد عشر کی ابہام کو دور کیا ہے. اب احد عشر کے اندر ابہام کیا تھا بھائی، کنفیوژن کیا تھا، وہ بھی دیکھیں گے ہم. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، جس اسم کے کنفیوژن کو دور کرتی ہے، اس کو ممیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے رأیتو احد عشر کوکبن، رأیتو میں نے دیکھا. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جی کون ہے؟ بولیے. جی بولیے تبارک انصاری بھائی. جی ایڈمٹ کیا میں نے. آپ دھیان دیں، آپ کی طرف سے بند ہے شاید. ہاں ہاں بولیں. جی آج کون سی کا پڑھائی ہو رہا ہے سر؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ یہ آج کون سی کا پڑھائی ہو رہا؟ نحو، نحو، گرامر، کیا عربی گرامر. اچھا. جی جی سنیں، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. رأیتو احد عشر کوکبن، یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس پورے جملے کا ترجمہ ہے میں نے 11 ستارے دیکھے. اب اسے میں توڑ کر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈسمنٹل کر کے بتا رہا ہوں. رأیتو جو ہے، رأیتو کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. دیکھنا جو ہے یہ فعل ہو گیا، اور دیکھنے والا یعنی میں نے دیکھا یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا دیکھا؟ تو وہ یہ مرکب ہے، یعنی ملا جلا ہے، سنگولر نہیں ہے. ٹھیک ہے. احد عشرہ میں نے 11 دیکھے، میں نے 11 دیکھے. اب کوکبن کو ابھی ہٹا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا کوکبن کو جوڑ دیتے ہیں تو اب ہو جاتا ہے میں نے 11 ستارے دیکھے. لیکن جیسے ہی ہم کوکبن کو ہٹا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں رأیتو احد عشرہ، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے، تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی اطلاع آپ کو ملی، کوئی انفارمیشن ملا؟ ظاہر ہے میں بولا، میں نے کہا کہ میں نے 11 دیکھے، تو آپ کو کنفیوز ہوا کہ بھائی کیا 11 دیکھیں، 11 کیا دیکھے؟ 11 آدمی دیکھے، دیکھے، کیا دیکھیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا تھا؟ احد عشرہ کے اندر یہ جو مفعول بن رہا احد عشرہ، اس کے اندر کیا ہے؟ ابہام، یعنی کنفیوژن ہے کہ وہ 11 جو ہے، 11 جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کیا اصل میں. ٹھیک ہے. اس کے اندر ابہام تھا، یعنی کنفیوژن تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس ابہام کو، جو ابہام تھا یعنی کنفیوژن تھا، اس کو کوکبن نے آ کر ختم کر دیا. کوکبن آیا، کوکبن کے معنی ستارہ. تو اب ہو گیا کیا ترجمہ؟ میں نے 11 دیکھے پہلے تھا، اب کوکبن جب آگے آ گیا تو اب ہو گیا میں نے 11 ستارے دیکھے. اب ظاہر ہے آپ کو انفارمیشن ملا، اطلاع ملی، آپ کو پتہ چلا کہ ہاں ہم نے کیا دیکھا، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر کہوں میں نے 11 دیکھے، تو 11 بار کیا 11,000 مرتبہ بھی میں کہوں کہ میں نے 11 دیکھے، تو آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو احد عشرہ کے اندر ابہام یعنی کنفیوژن تھا کہ وہ 11 ہے کیا. تو اسی کنفیوژن کو، ابہام کو کوکبن نے دور کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس سینٹنس میں یعنی رأیتو احد عشرہ کوکبن میں کوکبن جو ہے، کوکبن نے احد عشرہ کے ابہام کو، ابہام یعنی کنفیوژن کو دور کیا ہے. دور کیا نا. رأیتو احد عشرہ میں نے 11 دیکھے، یہاں تک کنفیوژن تھا. کوکبن آ کر
احد عشرہ کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ 11 کیا چیز ہے، وہ 11 ستارے ہیں، ٹھیک ہے. تو سر یہ کوکبن، ابہام کا مطلب کیا ہوگا؟ ابہام کے معنی کنفیوژن. شک. ہاں شک. ظاہر ہے کہ میں نے کہا میں نے 11 دیکھے تو آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملا، کوئی اطلاع نہیں ملی، آپ ڈاؤٹ فل ہو نہیں. گئے کہ وہ 11 کیا چیز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز ہو ٹھیک. سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی جو آپ کنفیوز میں پڑ گئے اور آپ دوویدھا میں پڑ گئے کہ وہ 11 چیز کیا ہے، اسی کو ابہام کہہ رہے ہیں، ابہام نہیں، ابہام، ٹھیک ہے. تو اس ابہام کو کس نے دور کیا؟ کوکبن نے دور کیا. تو یہاں پہ کوکبن بھی لا سکتے تھے، کوئی اور نون بھی لا سکتے تھے، جس کے ذریعے سے احد عشرہ کے کا ابہام یعنی کنفیوژن دور ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ تمیز کہلاتا، ٹھیک ہے. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، یعنی یہ کوکبن تمیز ہے، تمیز کر دیا اس نے تمیز کر دیا، الگ کر دیا، جو کنفیوژن تھا اس کو الگ کر دیا، دور کر دیا، ٹھیک ہے. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، ظاہر ہے احد عشرہ یہ گنتی ہے، اور گنتی بھی نون کے کیٹیگری میں آتا ہے، 11 جو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا تھا؟ کنفیوژن تھا، ابہام تھا، اس کے ابہام کو کوکبن نے دور کر دیا. اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، اس کو ممیز کہتے ہیں. تو یہ احد عشرہ جو ہو گیا، اس کے اندر جو ابہام تھا اسی کو دور کیا ہے کوکبن نے. تو یہ احد عشرہ کے معنی ہوں گے 11، ٹھیک ہے. یہ احد عشرہ ہو گیا ممیز، غور سے سنیں، ممیز، ممیز. اور کوکبن ہو گیا تمیز. احد عشرہ ممیز اور کوکبن تمیز، ٹھیک ہے. ممیز یعنی تمیز کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اندر تمیز کیا کوکبن نے آ کر، یہ ہو گیا. آگے ہے قاعدہ. قاعدہ کیا ہے؟ تمیز. عدد، نمبر 1 عدد، نمبر 2 وزن، نمبر 3 پیمانہ، نمبر 4 پیمائش. تمیز جو ہے عدد سے یا وزن سے یا پیمانہ سے یا پیمائش سے، ٹھیک ہے. تمیز عدد، وزن، پیمانہ اور پیمائش کے ابہام کو دور کرتی ہے. تمیز جو ہے کن کن اسما کے اندر سے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو بتا رہے ہیں. عدد کے اندر سے ابہام کو دور کرتی ہے تمیز، وزن کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے تمیز، پیمانہ کے اندر جو ابہام ہوتا ہے، جو کنفیوژن ہوتا ہے، جو شک ہوتا ہے، اس کو دور کرتی ہے تمیز، اور پیمائش کے اندر سے ابہام کو دور کرتی ہے تمیز، ٹھیک ہے. سب کا اگزامپل آ رہا ہے، جیسے رأیت احد عشر کوکبن، یہ وہی اوپر والا اگزامپل ہے، ایک دم سیم. رأیت میں نے دیکھا، فعل اینڈ فاعل ہو گیا، میں نے دیکھا، دیکھنا فعل ہو گیا، میں نے دیکھا دیکھنے والا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب مفعول ہے احد عشر، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے کیا بنے گا؟ ممیز. ترکیب میں پہلے ممیز بنے گا اور کوکبن تمیز بنے گا. ممیز تمیز سے ملنے کے بعد ہی یہ احد عشرہ جو ہے رأیتو کا مفعول بنے گا، مفعول بھی بنے گا. رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سنٹینس بنا. تو یہ جو ہے احد عشرہ کوکبن، اس میں جو کوکبن ہے کس چیز سے ابہام کو دور کر رہا ہے؟ عدد سے یا وزن سے یا پیمانہ سے یا پیمائش سے؟ تو ظاہر ہے احد عشرہ عدد ہے، ٹھیک ہے، عدد یعنی گنتی جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابہام کو دور کر رہا ہے یہ عدد سے دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. احد عشرہ کیا ہے؟ عدد ہے. عدد کے اندر جو کنفیوژن تھا کہ میں نے جو 11 دیکھے وہ کیا ہے، وہ کیا چیز تھے، ٹھیک ہے. تو عدد کے اندر سے کنفیوژن کو یعنی ابہام کو دور کر رہا ہے یہ کوکبن. تو پہلا ہو گیا تمیز جو ہے عدد سے ابہام کو دور کرتی ہے. دوسرا ہے وزن سے، اشتریتو کیلو سمنن. اشتریتو میں نے خریدی، میں نے خریدی، فعل اور فاعل دونوں ہیں، ٹھیک ہے. اشتریتو فعل اور فاعل دونوں ہیں. خریدنا یہ فعل ہو گیا اور میں نے خریدا یہ فاعل ہو گیا. ماضی کا واحد متکلم ہے اشتریتو، ٹھیک ہے. کیلو
1 किलो समनन, समनन के माना घी या मक्खन होता है, ठीक है। मैंने एक 1 किलो घी खरीदा, 1 किलो घी खरीदा, तो ये किलो क्या है, आदद है या वजन है? ये किलो क्या है, वजन। किलो वजन है। तो इश्तरई तू कीलू, जब मैं कहता इश्तरई तू कीलू, मैंने 1 किलो खरीदा, जब मैंने यहाँ मैंने 1 किलो खरीदा, तो जाहिर है 1 किलो जो चीज खरीदेंगे तो वो कोई ना कोई चीज होगी, ठीक है। जब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा तब तक कंफ्यूजन होगा, इबहाम होगा, ठीक है। तो और ये जो इबहाम हो रहा है ये वजन के अंदर इबहाम हो रहा, अदद के अंदर नहीं। इश्तरई तू कीलू, मैंने 1 किलो खरीदा, क्या खरीदा भाई, तो इसमें इबहाम है, तो इस इबहाम को समनन दूर कर रहा है। समनन के माना है घी या मक्खन होता है, ठीक है। तो इश्तरैतु फेल और फाइल, इश्तरैतु खरीदना फेल हो गया, और इसके अंदर जो तू जमीर है वो हो गया फाइल, और कीलू पहले क्या हो जाएगा आपको, मुमय्यज, मुमय्यज, ठीक है, वजन मुमय्यज। और समनन जो है ये हो गया तमीज, तमीज, मुमय्यज तमीज से मिलकर, यानी कीलू समनन मुमय्यज तमीज से मिलकर इश्तरैतु का मफऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट बना। इश्तरैतु फेल अपने फाइल तू जमीर के साथ मिलकर, और कीलू समनन मफऊल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस बना। ये हो गया वजन वाली मिसाल। तीसरा जो एग्जाम्पल है, बिअतु कफीज़ैनी बुर्रन, ठीक है, बिअतु कफीज़ैनी बुर्रन, इसका कहीं दिया हुआ है नहीं। बिअतु मैंने बेचा, इश्तरैतु के माना मैंने खरीदा, बिअतु के माना मैंने बेचा, कफीज़ैनी, ठीक है, कफीज़ैनी एक वजन का नाम, पैमाना का नाम है, ठीक है, पैमाने का नाम है। कफीज़ैनी जो है ये डुअल फॉर्म है, कफीजुन के माना होता है 1 कुंटल, 1 कुंटल, ठीक है, और कफीज़ैनी हो गया 2 कुंटल, तस्निया फॉर्म है, डुअल फॉर्म है, ठीक है। कफीज़ैनी 2 कुंटल, बुर्रन गेहूं या धान या चावल, ठीक है। मैंने 2 कुंटल गेहूं बेचे, गेहूं या चावल या धान बेचे, ठीक है। तो अब ये बताएं, ये जो कुंटल होता है ये क्या होता है, ये नाप करके बेचते हैं ना, ये जो बर्तन से नापते हैं, एक खास स्पेसिफिक जो ये होता है मापने का, जैसे एक पसेरी का होता है, कंटर होता है, वैसे ही कुंटल के हिसाब से भी कुछ होता है बड़े बड़े गोदाम में, जिसको नाप करके ये कर दिया जाता है, वजन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो नापने वाली चीज है उसको पैमाना कहेंगे। 2 तरह से नापा जाता है, एक तो इंच टेप वगैरह से नापते हैं, ठीक है, वो पैमाइश में आएगा, और एक होगा पैमाना, पैमाना यानी जिसके लिए हम एक किसी चीज को एक यूनिट बना दिया, एक पैमाना बना दिया, जैसे एक कंटर को हमने मान लिया तौल करके एक बार 1 टाइम कि ये 1 पसेरी का है। अब मैं बार बार उसे क्या करूंगा कि 5 किलो तौलना नहीं पड़ेगा हमको, जब तक वो कंटर चलेगा तब तक हम उससे नापते रहेंगे, ठीक है। तो वो पैमाना हो गया, पसेरी का हो चाहे क्या कहते हैं 1 मन का हो, 10 किलो का हो, वो पैमाना हो गया, ठीक है। तो मैंने 2 कुंटल गेहूं बेचे, तो बेतु फेल और फाइल हो गया, और कफीज़ैनी जो है ये मुमय्यज है, मुमय्यज है पहले, और बुर्रन जो है ये तमीज है, मुमय्यज तमीज से मिलकर बेतु का मफूल भी, बेतु फेल अपने अंदर तू जमीर फाइल के साथ मिलकर, और कफीज़ैनी बुर्रन ये दोनों मिलकर यानी मुमय्यज तमीज मिलकर मफूल भी बन रहा है, बेतु फेल अपने फाइल और मफूल भी के साथ मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस बना। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल, पैमाना वाली मिसाल। चौथा जो है वहबतु जरीबैनी अर्जन, पैमाइश जिसको हम नाप सकते हैं यानी इंच टेप वगैरह से, ठीक है। पहला अदद था जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, दूसरा वजन था जिसको हम तौल सकते हैं, तीसरा पैमाना था, पैमाना कहते ही है उसको कि एक वक्त में किसी एक बर्तन को, किसी चीज को, किसी ज़र्फ को फिक्स कर लेना, एक बार जांच कर उसके बाद उसको
طے کر دینا کہ یہ 1 پسیری ہے یا 2 پسیری ہے یا 1 من ہے، تو اس کو پیمانہ کہتے ہیں۔ اب چوتھا ہے پیمائش۔ وہبتو جریبینی ارزن، وہبتو میں نے عطا کی، میں نے بخشی، میں نے ڈونیٹ کی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر فعل بھی ہے دینا، اور تو ضمیر جو ہے فاعل ہے۔ جریبینی جریبن کی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، جریبن کے معنی ہوں گے 1 بیگھا، جس کو بیگھا بولتے ہیں ہا کے ساتھ، لیکن وداؤٹ ہا کے ہوگا، ٹھیک ہے، اور جریبینی کے معنی ہوں گے 2 بیگھے، 2 بیگھے، ٹھیک ہے۔ ارزن، ارزن کے معنی ہوتا ہے زمین، بہت آسان ہے، جانتے ہیں۔ وہبتو جریبینی ارزن کا ترجمہ ہوگا میں نے 2 بیگھے زمین بخشی، بخشی یعنی ڈونیٹ کی، وقف کر دی کسی کو، ٹھیک ہے، میں نے 2 بیگھے زمین بخشی، وقف کر دیا اللہ کے نام پر، یا پھر کسی کو دے دیا، ٹھیک ہے، اسی کو وہبتو کہہ رہے ہیں۔ وہبتو جریبینی ارزن، تو یہ جو جریبینی ہے یہ آبجیکٹ بن رہا، مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے وہبتو جریبینی، میں نے 2 بیگھے بخشی، میں نے 2 بیگھے دے دی، تو اب 2 بیگھے کیا ہے، 2 بیگھے کیا ہے، اس میں بھی ابہام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ارزن ایک اسم لایا، ارزن کے معنی ہوتے ہیں زمین، ٹھیک ہے، یہ تمیز ہے جو جریبینی کے اندر جو ابہام تھا، جو کنفیوژن تھا، اس کو ارزن نے دور کر دیا۔ تو اب ترکیب اس طرح سے ہوگا، وہبتو فعل، اس کے اندر تو ضمیر فاعل، اور جریبینی ڈائریکٹ تو تم مفعول بھی نہیں بن سکتا، تو اب کیا بنے گا، پہلے ممیز، ٹھیک ہے، جریبینی ممیز یعنی تمیز کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور کس کے ذریعے سے تمیز کیا ہوا، تو ارزن تمیز، ممیز تمیز کے ساتھ مل کر وہبتو کا مفعول بھی یعنی آبجیکٹ، وہبتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنس بنا، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیں اور میں آگے پڑھتا ہوں۔ جی آگے ہے مستثنا، مستثنا بہت آسان ہے یہ بھی، ایکسیپشن پڑھا ہے، ایکسیپشنل کیس اور اپواد، وہی ہے یہ مستثنا۔ مستثنا کسے کہتے ہیں، مستثنا کے معنی ایکسیپشن ہوتا ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مستثنا، مستثنا وہ اسم ہے، پہلے سمجھ لے کہ یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مستثنا وہ اسم ہے جس کو ما قبل، یاد رکھیں گے ما قبل کے معنی ہوتے ہیں بیفور، ما قبل، ما جو قبل جو پہلے گزرا، ٹھیک ہے، ما قبل کے معنی بیفور۔ مستثنا وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعے نکالا گیا ہو۔ پھر سے سنیں مستثنا کی تعریف، مستثنا کیا ہے، مستثنا وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعہ نکالا گیا ہو۔ جیسے انگلش میں بٹ ہے نا، وہی ہے یہ، بٹ کو اگر سمجھتے ہیں وہی چیز ہے۔ مستثنا وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعہ نکالا گیا ہو۔ اب دیکھیں ایک دم آسان ہو جائے گا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم، دیکھیں جاء فعل ہے اور نون جو ہے وقایا ہے، نون وقایا ہے، ٹھیک ہے، اور یا متکلم جو ہے نون کے بعد وہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، نون وقایا کی بحث کو ابھی نہیں چھیڑنا، اس کو رہنے دیں۔ جاء فعل ہو گیا، نون وقایا ہو گیا، یا متکلم مفعول بھی ہو گیا، اور جاء کا جو فاعل ہے، جاء کا جو فاعل ہے وہ کون ہے، القوم ہے، القوم، قوم کے معنی کیا ہوتا ہے، کمیونٹی، قوم، لوگ، پیپل۔ جاءنی القوم، اس کا ترجمہ ہوگا آئی میرے پاس قوم، آئی میرے پاس قوم۔ جاءنی کے معنی ہوگا آئی میرے پاس، کون آئی، القوم، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، ٹھیک ہے۔ الا زیدن، سوائے زید کے، یہی ہوگا ترجمہ، جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، ٹھیک ہے، یعنی قوم تو میرے پاس آئی لیکن زید نہیں آیا، قوم تو میرے پاس آئی
لیکن زید نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی قوم آئی میرے پاس بٹ زید یعنی زید نہیں آیا. بٹ کے بعد جو نون آتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, الا زیدن. تو اب دیکھیں الا جو ہے حرف استثناء ہے. حرف استثناء, حرف کے معنی لیٹر, استثناء کے معنی ایکسپشن. ٹھیک ہے, الا جو ہے ایکسپشنل لیٹر ہے, یعنی اس کے ذریعے سے کسی اسم کو ماقبل کے حکم سے نکالا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے کسی اسم کو ماقبل کے حکم سے نکالا جاتا ہے, یعنی بیفور کے حکم سے نکالا جاتا ہے ماقبل. ٹھیک ہے, اب دھیان دیں, جاءنی القوم الا زیدن ایک دم آسانی سے سمجھ میں آئے گا. جاءنی القوم الا زیدن, جاء فعل ہے اور نون وقایا ہے اور یا متکلم مفعول بھی ہے. القوم فاعل ہے, سبجیکٹ ہے, قوم آئی. یہی وجہ یہ حالت رفع میں ہے, یعنی اس پہ پیش ہے. سبجیکٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. قوم آئی میرے پاس الا زیدن سوائے زید کے, یعنی زید نہیں آیا. زید نہیں آیا تو آنے کے حکم سے زید کو کس نے نکالا؟ زید کو کس نے نکالا؟ الا حرف استثناء نے نکال دیا اسے. الا حرف استثناء ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس قوم تو آئی لیکن زید نہیں آیا. جاءنی القوم الا زیدن, آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. سوائے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زید کو چھوڑ کر سارے لوگ آئے میرے پاس, زید نہیں آیا, یہی نا مراد ہوتا ہے. جاءنی القوم الا زیدن, آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. اب آگے دیکھیں گے, سمجھ میں آتا جائے گا. اس کی ترکیب بعد میں کریں گے, نیچے لکھی ہوئی ہے. چند حروف استثناء یعنی ایکسیپشنل لیٹر, جس کے ذریعے سے ماقبل کے حکم سے, ماقبل پہ جو حکم لگ رہا ہے, جو کیا بولتے ہیں رول امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس سے نکل جانا. ٹھیک ہے, چند حروف استثناء یعنی ایکسیپشنل لیٹر یہ ہیں. ایک ہے الا, الا کے معنی ہوتا ہے سوائے. کلمہ طیبہ میں بھی ہے لا الہ الا اللہ, ترجمہ ایک دم بالکل واضح ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا غیرہ, غیرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, یا پھر الٹا. غیرہ کسی مثبت نام پہ لگ جاتا ہے, مثبت اسم پہ لگ جاتا ہے تو کمپلیٹلی کیا کرتا ہے؟ اپوزٹ میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو غیرہ, غیرہ کے معنی اس کے علاوہ, کسی کے علاوہ. اور سوا, سوا کے معنی چھوڑ کر, کسی کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے, الا غیرہ سوا, یہ تینوں کیا ہے؟ حروف استثناء ہیں. الا غیرہ سوا, یہ حروف استثناء یعنی ایکسیپشنل لیٹر ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں. مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے متصل, پہلا ہے متصل. متصل کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا. ٹھیک ہے, کنیکٹڈ. اور دوسرا ہے منقطع, اسی کا الٹا یعنی کٹا ہوا. اب کیا ہے مطلب اس کا؟ ڈیفینیشن پڑھتے جائیں گے, سمجھ میں آتا جائے گا. مستثنیٰ متصل ایک قسم ہو گئی, دوسرا جو ہو گیا مستثنیٰ منقطع. مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں. مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں, پہلا متصل, دوسرا منقطع. ٹھیک ہے, پہلا جو ہے مستثنیٰ متصل, یعنی ایسی مستثنیٰ جو متصل ہو. ابھی ڈیفینیشن دیکھیں گے, ایک دم سمجھ میں آ جائے گا. مستثنیٰ متصل وہ ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو. مستثنیٰ متصل وہ ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو. اب میں اسے بتاتا ہوں شروع والے اگزامپل کو. دیکھیے جاء فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اوپر دیکھیں, جاء فعل ہو گیا, نون وقایا ہو گیا, یا متکلم مفعول بھی ہو گیا, القوم فاعل ہو گیا یعنی سبجیکٹ. ٹھیک ہے, لیکن القوم کو ہم ڈائریکٹلی کیا نہیں بنا سکتے؟ فاعل نہیں بنا سکتے. جیسا کہ ابھی ممیز تمیز میں دیکھا کہ پہلے ممیز تمیز کے ساتھ مل کر کے پھر جا کر کے سینٹینس کا حصہ بن رہا ہے, مفعول بھی وغیرہ بن رہا ہے. ویسے ہی ہم یہاں پہ القوم کو ڈائریکٹلی مفعول نہیں, فاعل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو پہلے کیا ہوگا؟ القوم, القوم مستثنیٰ من ہوگا. القوم مستثنیٰ من ہوگا,
मुस्तस्ना मिन्ह के माने होते हैं जिससे किसी को निकाला गया, जिससे किसी को निकाला गया। ठीक है, तो अल कौमु मुस्तस्ना मिन्ह है, इसी से जैद को निकाला गया है। ठीक है, और इल्ला जो है ये हरफ इस्तिस्ना है और जैदन मुस्तस्ना है, तीनों लगातार है। अल कौमु उसके बाद इल्ला उसके बाद जैदन। अल कौमु जो है मुस्तस्ना मिन है, मिन के मतलब होगा उससे, उससे निकाला गया। ठीक है, कौम से निकाला गया किसको, जैद को, तो जैद हो गया मुस्तस्ना, निकाला हुआ। और इल्ला जो है हरफ इस्तिस्ना है। तो तीन टर्म को याद रखेंगे, अल कौमु मुस्तस्ना मिन, इसी से निकाला गया जैद को इल्ला के जरिए से, तो इल्ला हरफ इस्तिस्ना हो गया और जैदन मुस्तस्ना हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगी। मुस्तस्ना मुत्तसिल जो बता रहा था मैं आगे, उसे देखें, फिर रिपीट ही हो रहा है इसमें। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल हो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मुस्तस्ना मिन्ह को सिर्फ। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल हो, दाखिल हो यानी पहले से उसमें ऑलरेडी उसमें दाखिल हो। जैसे जा अनिल कौमु इल्ला जैदन, यहाँ इल्ला जैदन दूसरे पेज में चला गया है, लेकिन यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में समझा देते हैं, वरना दो पेज में जाना पड़ेगा। एकदम सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, देखें। मुस्तस्ना मुत्तसिल को समझा रहा हूँ। अल कौमु जो है ये मुस्तस्ना मिन है। क्या है, मुस्तस्ना मिन है, क्योंकि इससे निकाला गया है जैद को, तो जैद मुस्तस्ना हो गया, निकाला हुआ, और इल्ला हरफ इस्तिस्ना है। ठीक है, तो मुत्तसिल क्यों इसका नाम दिया मुस्तस्ना को, ये जैदन को मुस्तस्ना मुत्तसिल क्यों कह रहे हैं, ये जो जैदन इसको मुस्तस्ना मुत्तसिल क्यों दे रहे हैं, मुस्तस्ना की जो एडजेक्टिव मुत्तसिल क्यों ला रहे हैं, वो इसलिए कि जैद जो है कौम का फर्द था कि नहीं था, पहले ये बताएं। कौम में दाखिल था कि नहीं था, कौम ही का ना एक जी फर्द है, कौम ही का ना एक फर्द है। जी ठीक है, तो कौम, कौम को यहाँ पे हम ग्रामेटिकली क्या माना है, मुस्तस्ना मिन्ह माना है ना, मुस्तस्ना मिन्ह। तो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल हो ऑलरेडी, उसी का फर्द हो। कौम का एक फर्द था जैदन ने, जैदन जो है उसको निकाला गया है हरफ इस्तिस्ना इल्ला के जरिए से, तो इसीलिए इसको कहेंगे मुस्तस्ना मुत्तसिल। यानी जैद जो है कौम से मिला हुआ है, कौम ही का फर्द है, अगरचे इस सेंटेंस में उसको निकाला गया है, कौम से नहीं निकाल दिया गया है, याद रखेंगे, समझे, कौम से उसको नहीं निकाल दिया गया है, इस सेंटेंस में निकाला गया है समझाने के लिए। ठीक है, तो कौम जो है, अल कौम जो है मुस्तस्ना मिन है, इससे निकाला गया है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, इसके जरिए निकाला गया, जैद को निकाला गया है, तो जैद मुस्तस्ना हो गया। और जैद मुस्तस्ना मुत्तसिल क्यों हुआ, क्योंकि वो कौम में दाखिल था, कौम में इंक्लूडेड था, कौम का एक फर्द था, उसको इस सेंटेंस में निकाला गया है, इसलिए उसको मुस्तस्ना मुत्तसिल कहेंगे। और इसी का उल्टा जो है मुनक़ते, बस मद्देनजर रखेंगे कि इसका उल्टा रहेगा, वो मुनक़ते आ रहा आगे, लेकिन ध्यान दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे आ जाते हैं, ये तो हो गया। देखें, जा अनिल कौमु इल्ला जैदन, आई मेरे पास कौम सिवाय जैद के, इसमें जैद जो है यहाँ पे बता रहा है, मैं जिसे समझा चुका हूँ, जैद जो है, ठीक है, कौम में दाखिल है, यानी कौम का एक फर्द है, उसको सिर्फ सेंटेंस से निकाला गया है, सेंटेंस में जो आने का हुक्म है, ठीक है, उससे निकाला गया है, कौम से नहीं निकाला गया है। कौम में वो दाखिल था, कौम में इंक्लूडेड था, इसीलिए मुत्तसिल हुआ। मुत्तसिल के माना होता है इंक्लूडेड, कनेक्टेड। ठीक है, दूसरा उसी का अपोजिट है मुस्तस्ना मुनक़ते। मुनक़ते के माना होता है कटा हुआ, कटा हुआ। ठीक है, अब जाहिर है जब मुत्तसिल को आप पढ़ लिया तो मुनक़ते को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मुस्तस्ना मुनक़ते वो है, वो इसमें है, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो इसमें है जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल ना हो। जब जाहिर उल्टा है तो यही होगा, मुत्तसिल में क्या है, जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल हो, तो मुनक़ते में क्या होगा, जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल ना हो। मुस्तस्ना मुनक़ते वो है, मुनक़ते कहेंगे, मुनक़ते यानी कटा हुआ, मुस्तस्ना मुनक़ते वो है जो मुस्तस्ना मिन्ह में दाखिल ना हो, इंक्लूडेड ना हो, कनेक्टेड ना हो। जैसे जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन, आई मेरे पास कौम सिवाय गधा के। हिमार के माना गधा,
تب ظاہر ہے آپ خود سوچ لیں یہ جو حمار ہے قوم میں کبھی بھی داخل تھا؟ قوم میں گدھا داخل ہے؟ گدھا کی ایک الگ پرجاتی ہے نا، وہ انسان کی قوم میں کیسے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو حمار جو ہے مستثنا ہے، اس کو الا حرف استثناء کے ذریعے سے قوم مستثنا من سے نکالا گیا۔ تینوں لگاتار ہے، اسے مٹا دیتا ہوں، جانی کو کنفیوژن ہوگا نہیں تو اسے مٹا دیا، جانی آئی میرے پاس، ٹھیک ہے، کون آئی؟ قوم آئی، الا حمارن سوائے گدھے کے، ٹھیک ہے۔ تو قوم جو ہے اس میں جو آپ کو قوم دکھ رہا ہے، دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے، یہ جو قوم ہے مستثنا من ہے، یعنی اس سے کسی اسم کو نکالا گیا ہے، چاہے زید کو چاہے گدھے کو، ٹھیک ہے۔ اور الا جو ہے حرف استثناء ہے، جیسے انگلش میں بٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمارن جو ہے مستثنا ہے، تو یہ مستثنا کون سی مستثنا ہے؟ منقطع ہے، منقطع یعنی کٹا ہوا، ٹھیک ہے، ڈسکنیکٹڈ، منقطع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حمار جو ہے، گدھا جو ہے قوم میں کبھی بھی داخل نہیں تھا، قوم میں کبھی بھی داخل نہیں تھا، قوم سے کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس مستثنا کو اس قوم سے جو نکالا جا رہا ہے سینٹنس میں، تو یہ مستثنا منقطع ہوگا۔ اس سینٹنس میں حمار جو ہے قوم میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنا منقطع کہیں گے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی پرابلم ہے تو جی پوچھ لیں۔ بالکل آسان ہے، بس یہی ہے کہ ٹرم میں ہے تو تھوڑا سا ظاہر ہے سیکھنے میں تھوڑا سا لگے گا، دھیان توجہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھ جائے۔ جی 20واں سبق جو ہے مجرورات، دیکھیں ابھی تک جو چل رہا تھا کس کی بحث چل رہی تھی؟ منصوبات، یعنی جن کا اعراب، جن کی حرکت زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جسٹ پہلے جو چل رہا تھا مرفوعات، یعنی جس کا اعراب یا جس کی حرکت پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو 20واں سبق ہے یہاں پہ مجرورات، ٹھیک ہے، جینیٹو کیسز، مجرورات یعنی وہ اسما اسم کی جمع ہے، وہ اسما جن کا اعراب یعنی حرکت، اعراب زبر زیر پیش کے مجموعہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجرورات یعنی وہ اسما جن کا اعراب جر ہے، جر یعنی زیر، جر کسرہ زیر تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مجرورات کی تعریف ہے یعنی وہ اسما جن کا اعراب جر یعنی زیر ہے، وہ دو ہیں اور بہت آسان ہے، کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔ پہلا مضاف الیہ، جو ایک ٹرم میں آپ لوگ پڑھ کر آ چکے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، جو بعد والا، جو مضاف الیہ کی ترکیب میں جو بعد والا حصہ ہوتا ہے یعنی مضاف الیہ، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ اسم ہوگا تو ہمیشہ آپ کو زیر دکھے گا، اگر ضمیر ہوگا تو آپ کو زیر اگرچہ نہیں دکھے گا لیکن اس کی حالت جری ہوگی، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت جری ہوتا ہے، اس پہ زیر یعنی کسرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے مجرور، جی حسان صاحب جسٹ ایک منٹ بولیے۔ ہلو، ہاں، یہ مجرورات، اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مجرورات یعنی ایسے ناؤنس جن کا جو اعراب یعنی حرکت زیر ہوتا ہے، کسرہ یعنی زیر ہوتا ہے، ایسے ناؤن جی جن کا اعراب، ہاں جن کا اعراب یا پھر جن کی جن حرکت، کا اعراب جبر ہوتا ہے، زیر زیر ہوتا ہے، اچھا زیر ہوتا ہے، ٹھیک جی۔ ہے ٹھیک ہے آگے سمجھ۔ مجرورات یعنی وہ اسما جن کا اعراب جر یعنی زیر، اسی لیے میں جو بھی سائنونیمس ہوتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہوں، جر یعنی زیر یعنی کسرہ، ایک ہی چیز کا تین نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نون کتنے ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب جب پڑھیں گے تو مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو جو بعد والا جو حصہ ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ زیر ہوگا، اگر اس میں ہوگا تو، اگر ضمیر ہوگا تو آپ کو زیر دکھے گا تو نہیں، لیکن اس کی حالت پھر بھی حالت جری ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ضمیر ہوتا ہے تو ضمیر چونکہ مبنی ہوتا ہے، اس پہ حرکت آپ دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔
نمبر 2 اور مجرور بحرف جر، مجرور یعنی جس کی حالت جری ہوتی، زیر والا حالت ہوتا ہے، اس کو مجرور کہتے ہیں. مجرور حرف جر کے ذریعے یعنی بائی پریپوزیشن، مجرور بحرف جر، با کے معنی بائی، مجرور یعنی جینیٹو کیس، ٹھیک ہے، بحرف جر بائی پریپوزیشن ورڈ، ٹھیک ہے، بائی پریپوزیشن نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں حرف جر کو پریپوزیشن ہی تو کہتے ہیں. مجرور بحرف جر یعنی پریپوزیشن کے ذریعے سے جو زیر آ رہا ہے، حالت جری ہو رہی ہے، وہ ہوا، ٹھیک ہے. یعنی وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے، حرف جر بتا چکے ہیں، حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہے. زیر جن کا اعراب ہوتا ہے وہ 2 ہی ہیں، یاد رکھیں گے، ایک مضاف الیہ ہے، یا پھر ایسے اسما جن کے شروع میں با ہے یا تا ہے یا کاف ہے یا لام ہے یا واو ہے یا منزو یا مزخلا ربہ شامن ادا فی ان علا حتی الی، یعنی حروف جر اس کے شروع میں داخل ہو، تبھی انہی 2 کنڈیشن میں کسی نون کے نیچے زیر آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا ٹرم ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ کو سمجھا رہے ہیں، مضاف کو تو نہیں بتایا لیکن مضاف الیہ کو بتا رہے ہیں، جو ضروری ہے اس میں بس اسی پر فوکس کیا گیا ہے اس کتاب میں. مضاف الیہ، مضاف الیہ پہ حاشیہ لگا ہوا ہے، نیچے دیکھیں، اضافتن باب افعال، یہ باب ایک پیٹرن کا نام ہے، باب افعال سے مضافن اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے جس کے معنی ہے منصوب کیا ہوا. مضاف کے معنی ہوں گے منصوب کیا ہوا، ریلیٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے. الیہ کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو، جیسے قلم محمدن. قلم محمدن یہ مضاف الیہ والی ترکیب ہے، اسٹرکچر ہے، اس میں پہلے مضاف ہوتا ہے، بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قلم جو ہے مضاف ہے اور محمدن مضاف الیہ ہے. اور ہم جانتے ہیں، ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتا ہے، چاہے ایک زیر ہو چاہے 2 زیر ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو قلم مضاف ہو گیا اور محمدن مضاف الیہ ہو گیا. تو یہاں پہ جو بتانا مقصود ہے وہ محمدن کو بتلانا مقصود ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ وہ اسم ہے. اب دیکھیں محمدن اسم ہے کہ نہیں ہے، نون ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیشن کو سمجھے. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہے، جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہے، ٹھیک ہے. قلم کسی کا بھی ہو سکتا تھا، قلم ا پین اور اینی پین، کامن نون، ٹھیک ہے. جی ابو ذر بھائی بولیے، کہاں چلے گئے؟ ریزنٹ کیجئے، ہاں بولیے. سر یہ پوزیشن پوزیشن ہے، ہاں مضاف پوزیشن مضاف ہے، الیہ. ہاں 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 بالکل پوزیشن ہے، اوکے سر. ٹھیک ہے. تو اوکے یہ جو سر. ہاں شکریہ، قلم جو ہے یہ مضاف ہے، اس محمدن کو سمجھا رہے. قلم مضاف ہے، محمدن مضاف الیہ، مضاف الیہ بالکل آسان ہے، بہت بار دسیوں بار ہم پڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے. محمدن کو سمجھیں، محمدن مضاف الیہ پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ اسم ہے. تو محمدن اسم ہے کہ نہیں ہے، نون ہے کہ نہیں ہے، جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہے. تو دیکھیں قلم اگر قلمون ہوتا ہے تو اپن اور اینی پین نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے، کامن کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اگر القلم ہوتا تو اسپیسیفک پین ہوتا. لیکن نہ تو یہ کیا بولتے ہیں الف لام کے ساتھ ہے، نہ تو تنوین کے ساتھ ہے، بلکہ قلم کی اضافت محمد کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو قلم کی نسبت یعنی قلم کو منسوب کیا گیا ہے محمد کی طرف، جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، پوسیسیولی، ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی اس ترکیب میں محمد کی طرف قلم منسوب کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ قلم کسی کا بھی ہو سکتا تھا، حامد کا، محمود کا، کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، جب محمد استعمال ہو گیا یہاں پہ تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ قلم جو ہے محمد ہی کا ہے. اس ترکیب میں محمد کی طرف قلم منسوب کیا گیا ہے، ریلیٹ کیا گیا ہے، اس لیے یہ محمد جو ہے لفظ محمد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے. اور قلم کیا ہے؟ جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ. یہ بالکل آسان ہے قاعدہ. عربی میں
مضاف پہلے آتا ہے. دیکھ لیں قلم محمدین میں مضاف قلم ہے, قلم پہلے آیا ہے یا پھر مضاف الیہ پہلے آیا؟ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں, اور اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اردو میں اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا ہوتا ہے. اردو میں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے, بعد میں مضاف آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی کا ترجمہ کر کے دیکھیں. قلم محمدین, محمد کا قلم, محمد کا قلم. یہ جو قلم ہے مضاف ہے عربی کے حساب سے, اور محمدین مضاف الیہ عربی کے حساب سے. لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں محمد کا قلم, تو محمد کیا ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ اردو میں جو ہے پہلے ہے, اور قلم کیا ہے؟ مضاف ہے, اور مضاف جو ہے اردو میں بعد میں آتا ہے. ہو گیا قاعدہ. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے. کہیں بھی آپ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے, یہ بالکل آسان ہے. قاعدہ, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, یعنی جینیٹو کیس میں ہوتا ہے. اس پہ اس کی حالت جری ہوتی ہے, اس پہ زیر یعنی جر یعنی کسرہ ہوتا ہے. ایک ہی چیز کا تین نام. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. حالت جری کو کیا کہیں گے؟ مجرور. ایسا اسم جس کا اعراب جر ہو اس کو مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے, تو مضاف الیہ محمدین آپ کو دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, محمدین آپ کو دکھ رہا ہے, یہ مضاف الیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف مضاف الیہ میں جو بعد والا پارٹ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور مضاف کی حرکت, مضاف کا جو اعراب ہوگا, جو حرکت ہوگا, وہ عامل کے اختلاف سے, اختلاف مطلب چینج ہونا, بدلنا, عامل کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے. مضاف کا عامل جو ہوگا وہ اگر بدلے گا تو مضاف بدلتا جائے گا. ٹھیک ہے, مضاف پہ ہمیشہ پیش ہونا ضروری نہیں ہے. جیسا اس کا عامل ہوگا ویسا معمول مضاف ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں, اور جس پر اس کی وجہ سے جو اعراب آتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مضاف کی جو حرکت ہے, زبر زیر پیش جو مضاف پہ آتا ہے, کبھی زبر آتا ہے, کبھی زیر آتا ہے, کبھی پیش آتا ہے, عامل کے اختلاف سے یعنی عامل کے چینج ہونے سے, عامل کے بدلتے رہنے سے بدلتی رہتی ہے. جیسا عامل ویسا مضاف کا حرکت, مضاف کی حرکت. ٹھیک ہے, لاسٹ ڈیفینیشن ہے, اس کے بعد شعر ہے, بس کمپلیٹ ہو جائے گا. مجرور بحرف جر, مضاف الیہ تو پڑھ لیا کہ وہ حالت جری میں ہوتا ہے. اب مجرور بحرف جر, مجرور یعنی ایسا اس میں جس پہ جر یعنی زیر ہو اس کو مجرور کہیں گے. با یعنی بائی, حرف جر یعنی حرف جر کے ذریعے جو مجرور ہوا. ٹھیک ہے, یعنی پریپوزیشن کے ذریعے جو مجرور ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہاں بتلا رہے ہیں. وہ اسم ہے مجرور بحرف جر, وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہو. کتنی بار بتا چکے ہیں اس کو؟ مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے, یعنی با ہے, تا ہے, واو ہے, لام ہے, منزو ہے, مسخلہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایسے حروف داخل ہونے کی وجہ سے. جیسے اگزامپل دے کے, فی المسجدی, مسجد کے شروع میں فی لگا دیا تو مسجد کے آخر میں زیر لگا فی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, علی المکتبی, مکتب یعنی میز پر. ٹھیک ہے, اعلیٰ کی وجہ سے مکتب کے نیچے زیر آ رہا, تو یہ فی ہے یا پھر اعلیٰ, یہ کیا ہے؟ حروف جر ہے, پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہو. ٹھیک ہے, اب پریپوزیشن کتنے ہیں عربی میں؟ حروف جر, حروف جر 17 ہیں, پہلے بتا چکا ہوں, اب یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. حروف جر 17 ہے جو اس شعر میں جمع ہے. ٹھیک ہے, جو اس شعر میں جمع ہے. جسٹ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. آگے موو ہونا ہے. دیکھیے یہاں پہ پیج نمبر 24 میں حروف جر 17 ہے. 17 حروف جر کو ایک شعر میں بتایا ہے. با ہے, پہلے پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو گنائیں گے. باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا. باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا, یہ اچھا لگنے کے لیے اس طرح سے اسے سجایا گیا ہے. ٹھیک ہے,
باو تاو کافو لامو واو منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اب اسے گن لیتے ہیں. با ٹھیک ہے، واو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وزن شیر کے لیے، شیر اچھا لگے اس لیے واو سب کے بیچ میں لگایا ہے. ٹھیک ہے، با ہو گیا ایک ہو گیا، تا جسٹ با ایک ہو گیا، تا دو ہو گیا، کاف تین ہو گیا، لام چار ہو گیا، پھر واو پانچ، منزو چھ، مز سات، خلا آٹھ، ربا نو، حاشا 10، من 11، ادا 12، فی 13، ان 14، علا 15، حتی 16، الا 17. یہ 17 حروف جن اسما پر بھی جس عربک نون کے شروع میں ایڈ ہو جائیں گے اس کو کیا دے دے گا؟ زیر دے دے گا، اس کی حالت کو حالت جری بنا دے گا. کون اوور رائٹ کر رہے ہیں؟ دھیان دیں اس کو پلیز، مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، اب اسے ایگزامپل میں سمجھے، بس لاسٹ ہے، اس کے بعد اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. جیسے باقی مثال، مررتو بالمسجدی، مررتو میں گزرا، بالمسجد مسجد کے شروع میں با لگا، اسی وجہ سے مسجد کے آخر میں زیر لگا رہے، بالمسجدی، مررتو بالمسجدی. ترجمہ سن لیں، میں مسجد کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، نیچے سب کا ترجمہ دیا ہوا ہے، دیکھ لیں یہاں پہ، میں مسجد کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے تا کی مثال، تاللہ لأکیدن اصنامکم، تاللہ لأکیدن اصنامکم. یہ جو تاللہ ہے یا پھر آپ کو آئے گا واللہ، ایک واو قسم ہوتا ہے، ایک تا قسم ہوتا ہے، یہ اس طرح سے قسم کھایا جاتا ہے. اور اردو میں اسے اس طرح سے کہتے ہیں بخدا، خدا کی قسم، خدارا، بخدا. ٹھیک ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، بخدا میں تمہارے بتوں کی ضرور گت بناؤں گا، بخدا میں تمہارے بتوں کی ضرور گت بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو تا ہے، تا کی وجہ سے لفظ اللہ کے آخر میں زیر آ رہا ہے، بس اتنا ہی بتانا اس میں مقصود ہے اور کوئی نہیں، ترکیب وغیرہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. تاللہ لأکیدن اصنامکم، لفظ اللہ کے آخر میں جو زیر آ رہا تا حرف جر کی وجہ سے آ رہا ہے، شروع میں بالمسجد با کی وجہ سے مسجد کے آخر میں زیر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد زیدن کل اسدی، زیدن کل اسدی ترجمہ ہوگا زید شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسد کے معنی شیر ہوتا ہے، اس کے شروع میں کاف لگا ہوا ہے، کاف حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اسد کے آخر میں زیر، اسدی کل اسدی، زیدن کل اسدی زید شیر کی طرح ہے، کاف حرف جر کی وجہ سے اسد کے آخر میں زیر آیا، یہ حالت جری میں ہوا. اس کے بعد ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اس میں اللہ، لفظ اللہ کے شروع میں لام لکھا ہوا ہے، لام لام زیر لل، یہ لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے لفظ اللہ کے آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر واو آیا، واللہ لأفعلن کذا، اس کا ترجمہ ہوگا بخدا میں ایسا ضرور کروں گا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ لأفعلن کذا، بخدا اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. تو اس میں واو حرف جر کی وجہ سے لفظ اللہ کے آخر میں زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سرت من الہندی الی المدینتی، میں ہندوستان سے مدینہ کی طرف چلا. ٹھیک ہے، میں نے ہندوستان سے مدینہ منورہ تک سفر کیا، میں نے ہندوستان سے مدینہ منورہ تک سفر کیا. تو اس میں من آیا نا، من. ٹھیک ہے، من یہاں دیکھ لے دوسری لائن میں، من رب حاشا من کی وجہ سے الہند کے آخر میں زیر آ رہا ہے، من الہندی، ناٹ من الہندا، من الہندو. ٹھیک ہے، ایسے ہی الی المدینتی، مدینہ کی طرف، مدینہ کی جانب، تو ایلا کی وجہ سے مدینہ کے آخر میں زیر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایلا اور من حروف جر ہے. اس کے بعد ہوا فی البیتی، وہ گھر میں ہے، تو البیت کے آخر میں جو زیر ہے یہ فی حرف جر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، ہوا فی البیت ترجمہ بالکل آسان ہے. اس کے بعد سألتہ عن الامر، سألتو، ہو کو اگر چھوڑ دے تو سألتو فعل اور فاعل دونوں ہو رہا ہے، سألا پوچھنا، تو ضمیر جو ہے فاعل، میں پوچھنے والا، میں نے پوچھا دریافت کیا، ہو اس سے، میں نے اس سے پوچھا، آبجیکٹ ہو گیا،
کیا پوچھا؟ انل امری، انل امری کہاں گیا؟ میں نے اس سے فلاں معاملے میں دریافت کیا، یعنی کسی معاملے، امر کے معنی معاملہ، ان کے معنی سے، بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ان ہے حرف جر ہے، اسی وجہ سے الامر کے آخر میں زیر آیا ہے. سألتہ عن الامری کا ترجمہ ہوگا میں نے اس سے، سألتہ اس سے، میں نے اس سے دریافت کیا، عن الامری فلاں معاملے میں، میں نے اس سے فلاں معاملے میں دریافت کیا. چلیے لیسن کلیئر ہو گیا. سوال اگر کوئی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو 1-2 منٹ کے اندر پوچھ لیں انشاءاللہ. جی ہاں دھیان رکھنا ہے، اوور رائٹ نہیں کرے کوئی، ورنہ تو بہت ڈسٹربنس ہوگا، اور ویڈیو وغیرہ جو اگر بنے گا تو اس میں بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ سب تو بہت کامن سی بات ہے، ہونا نہیں چاہیے. جی اور ایک بات جسٹ پوچھنا تھا کہ میرا اپنا پرسنل ایک آن لائن کلاس تھا، وہ سیٹرڈے کو تھا، کافی دن سے چھوٹ رہا ہے، ریکارڈڈ میں کافی زیادہ یہ ہو جا رہا ہے. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو سیٹرڈے چھٹی رہے. ہاں کر لیجیے. دیکھ لیجئے اگر اجازت ہو تو بہتر ہوگا، کیونکہ ویک میں بس ایک ہی دن کلاس ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ کلاس ہے. ہاں ٹھیک ہے سر، چھٹی ہاں تو کر دیجیے. سنڈے کی وجہ سیٹرڈے اگر چھٹی ہو جائے تو بہتر ہے. سیٹرڈے سنڈے دونوں چھٹی ہو جائے گی نا، کوئی دقت نہیں. ہاں تو دیکھ لے، اگر دونوں چھٹی بولیں گے تو کوئی دقت نہیں، ورنہ ایک ہی دن رہے گا، سنڈے کو پھر پڑھ لیں گے. نہیں سنڈے کو بھی ہاں چھٹی رکھ لو نا، کوئی دقت تو نہیں. کیا کہ ٹھیک ہے اس وہ میں نہیں پڑھنا، جی دیکھو پڑھنا ضروری نہیں، اسٹڈی کرنا پڑتی گھر پہ تب جا کے، کیونکہ اتنا نہیں پڑھ پاتا ایک دن 24 ہاں گھنٹے ہاں میں ہاں اتنا نہیں پڑھ پاتے. سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سر 2 دن رہے گی تو تھوڑا پڑھنے میں بھی آسانی ہاں رہے گی. یہ ٹھیک ہے، اچھا یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2 دن کے بارے میں جی تو ابھی فائنل نہیں کر رہے ہیں، ڈسکس کر کے ہی بتائیں گے. لیکن ایک دن کے جی بارے میں جو چینج کرنے کے بول رہے ہیں، اتوار کی بجائے میں سنیچر کو چھٹی چاہ رہا ہوں ابھی فی الحال. اور فی الحال نہیں، یہ پرماننٹ، چونکہ میرا کئی ریکارڈڈ اور بھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا رہتا ہے، تو ریکارڈڈ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، بہت لانگ لیکچر رہتا ہے اس لیے. اقتدیت بہذا الامام، پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، شکریہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، اور پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی دقت نہیں. کام سے کام سوال رہے گا تو انشاءاللہ ضرور ہم دھیان بھی دیں گے اور جواب بھی دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھے.